ایک نقاب پوش خاتون نے فرانس کے دارالحکومت کے میٹرو اسٹیشن پر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد مسافروں سے بلند آواز میں کہا کہ تم میں سے کوئی یہاں محفوظ نہیں ہے، جس پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے خاتون پر فائرنگ کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے کے دوران نقاب پوش خاتون نے خود کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی بھی دی، جس پر خوفزدہ مسافروں نے پولیس کو مدد کے لیے کال کر دی۔ پولیس ذرائع کے مطابق خاتون کے ساتھ 1 گھنٹے تک گرفتاری دینے کے لیے مذاکرات کیے، مگر انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ مسافروں کی حفاظت اور اپنے دفاع میں مجبوراً ہمیں فائر کھولنا پڑا۔ واقعے میں خاتون کو 8 گولیاں لگیں۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے انکشاف کیا کہ 38 سالہ خاتون کو 2021 میں بھی حساس اداروں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دینے پر گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم تفتیش کے دوران خاتون کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہونے کا معلوم ہوا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں فرانس کے ایک اسکول میں چاقو بردار طالب علم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے استاد پر حملہ کر کے قتل کر دیا تھا، جبکہ دیگر 5 زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کا اعلیٰ عہدیدار کریگ ماخبر مستعفی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے نیو یارک آفس کے سربراہ کریگ ماخبر نے استعفیٰ دے دیا۔ کریگ ماخبر نے جنیوا میں ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے نام خط بھی لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہر لحاظ سے نسل کشی ہے۔ کریگ ماخبر نے مزید لکھا کہ حد یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور بیشتر یورپی ممالک اس خوفناک حملے میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ حکومت جنیوا کنونشن کا احترام کرنے کی اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے انکار کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر کریگ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے گہری نسل پرستانہ آبادکاری کے منصوبے کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک کو اپنا آخری باضابطہ مراسلہ بھیج کر تفصیل کے ساتھ لکھا کہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری میں کیسے ناکام ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ پر حملے میں حماس کے کمانڈر ابراہیم برہائی کو مارنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جبالیہ کیمپ پر حملہ حماس کے کمانڈر کے موجود ہونے کی اطلاع پر کیا۔ حملے میں حماس کے کمانڈر ابراہیم برہائی کو مار دیا ہے۔ ابراہیم برہائی حماس کا جبالیہ کیمپ بٹالین کا کمانڈر تھا۔ ابراہیم برہائی حماس 7 اکتوبر کو اسرائیل پر کیے جانے والے حملے میں شامل تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے حماس کے 600 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے متعدد ہسپتال بھی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ مسلسل بمباری سے غزہ میں کینسر کا واحد ہسپتال مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 9,000 سے زائد ہو گئی، جن میں 3,600 سے زائد بچے اور 1,800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ 23,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ پر اسرائیل کے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ روز پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں شہری شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیوں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی عوام کے قتل عام کو بند کرانے کے لیے دنیا کو اب عملی اقدامات کرنے چاہیے۔